الرحمن الرحیم سب تو پہلے تو میں قصوری صاحب تہاڈا شکریہ ادا کرنا, مٹھو بھائی دا شکریہ ادا کرنا اور تہاڈے چینل دا بھی شکریہ ادا کرنا کہ تسی ساڈیاں جنیاں بھی تقریبات نے سانوں کوریج دیندے اور ساڈے نال محبت بھی کردے ہو. قصوری صاحب میں سمجھنا کہ انسان دی زندگی بامانی اللہ نے پیدا کیتی ہے, بے معنی نہیں, لیکن اسی یہ دا معنی فضول خرچی اور انسانیت دی جڑیاں اخلاقی جڑیاں قدراں اسی کھو چکے ہیں, اسی وہ ضائع کر رہے ہیں, جد کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اپنے محبوب نال محبت اور اپنی مخلوق نال خدمت لی پیدا کیتا ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں اپنی زندگی جو دو لوگ نہیں دیکھے کہ جنہ ظلم کیتا ہوئے اور وہ انجام نو نہ پہنچے ہون, اور ایک او شخص جن نے اللہ دے راہ تے خرچ کیتا ہوئے اور اللہ نے انہوں اجر نہ دیتا ہوئے. میں کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے جہیز کا خوبصورت ایونٹ کروایا. کنگن پور نہیں بلکہ یہ ضلع قصور کے طریق کا ایک شاندار پروگرام ہے. میں اس کے آرگنائزر ملک اظہر وحید کلس, عبدالغفار راضی اور عرفان نواز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کرایا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر دے. تو نے اگر نوازا ہے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. جس طرح کہ آپ کو یہ بخوبی علم ہے کہ کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج کی یہ چوتھی سالانہ محفل تقسیم جہیز انعقاد پذیر ہے. الحمدللہ بفضلہ تعالیٰ 11 عدد مستحق بچیوں کو ہم جہیز دے رہے ہیں, اور ہر سال ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بڑھ چڑھ کر ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت میں والہانہ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے, اور اس حوالے سے میں یہ پیغام دوستوں کو بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور اس اللہ کی مخلوق کی محبت کے ساتھ اپنا تعاون جو ہے وہ شامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو یہ جہیز کی تقسیم کا جو انعقاد کیا گیا, یہ چوتھی سالانہ تقریب تقسیم انعامات ہے, اور ہم نے اس میں راضی صاحب کو جو ان کا ایک بڑا اچھا مشن ہے, اس کے پلیٹ فارم پہ جو غریب یتیم یہ تو جو تمام کے بچوں کو یہ جہیز دیا جاتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ایسی تقاریب کے ساتھ پورا شہر ان کے ساتھ ہے. کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت نیک جذبات لے کے یہ چل رہے ہیں. جڑے غریب یتیم مسکین بے سہارا نے انہوں کا سہارا بن رہے ہیں. ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید اچھے تو اچھے نیک کام کرنے توفیق دے. ویلفیئر فاؤنڈیشن دا سرپرست اعلیٰ ہونے دے ناطے نال ایک چیز دا تمہیں دسنا چاہ رہا سی کہ اسی سلسلہ غربال یتاماں والمساکین دی امداد واسطے شروع کیتا, اور اس پروگرام نو اسی کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان لیول دے اوتے اسی انہوں لے جایا جائے, تاکہ جدے وچ ہر بندے دے وچوں ایک جذبہ ابھاریا جائے, جدے نال او دا یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ضروری نہیں کہ کسی تنظیم ورک نال چلے گا, وہ بے شک اپنے ہمسائے دا, اپنے محلے دا, اہل محلے دا, شہر دے وچ بھی کسی غریب جو مسکین یتیم دی مدد کر سکتا ہے تو چلے. لیکن چونکہ اجتماعی طور تے فائدہ ہوتا ہے, اس واسطے اسی اکثر پیشتر ساتھیوں نے کہنے ہیں کہ عام طور تے جی چھوٹی موٹی NGOز یا تنظیمیں بنتے ہیں انہوں دے وچ زیادہ تر لوگ کھان والے ہوندے نے. اسی اوپنلی کر رہے ہیں تاکہ کسی سے کوئی شک نہ رہ جائے. اگر کسی جگہ تے سچی مچی اللہ تعالیٰ دے احکامات دے مطابق خدمت کی جاتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ فخر ہے کہ کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن جڑی ہے وہ اس چیز پورا اتر رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان حمید قصوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف پاکستان. تحریک کوٹھی کنگن پور میں موجود ہوں, جہاں پر آج چوتھی سالانہ تقریب جو جہیز سامان تقسیم کی آج اس کی انعقاد کیا گیا. جی وعلیکم السلام بھائی. آپ بتائیں گے کہ ماشاءاللہ آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں, ماشاءاللہ آج اس سال کی چوتھی سالانہ تقریب آپ کر رہے ہیں, اور 11 مستحق بچوں کو آپ جہیز کا سامان جو تقسیم کر رہے ہیں, تو کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو خالصتاً خدمت خلق کے لیے جس کا وجود آیا. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں بلکہ ناظرین 11 جو مستحق بچیاں ہیں ان کو جہیز کا سامان تقسیم کیا جائے گا. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن کنگن پور ملک اظہر کلس صاحب, ان سے جانتے ہیں. خان نواز ڈوگر صاحب ہیں, وہ بھی موجود ہیں, اور ویلفیئر فاؤنڈیشن کنگن پور سے یہ جنرل سیکرٹری کے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, اور بہت اچھی کاوش کر رہے
رہے ہیں 83 درخواست میں سے یعنی کہ 100 کے قریب جو درخواست ہے اس میں سے ان 11 مستحق خاندان کو چننا یہ بڑی ایک کاوش ہے، اور ان کی کمیٹی کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو مستحق جو خاندان ہے تصدیق کر کے ان کو یہ جہیز کا سامان تقسیم کرتے ہیں۔ اور میں ملک صاحب آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے نیوز آف پاکستان کے چینل کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بڑی اچھی ایک کاوش ہے، اور یہ جو آئندہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ شادی اور نکاح آپ موقع پر دیں گے اور سامان بھی موقع پر دیں گے، تو کیا آپ جو اخراجات ہوں گے وہ بھی فاؤنڈیشن ویلفیئر ہی لے گی؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ یہ آپ کے لیے بھی اعزاز ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں، آپ اپنے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ کی مخلوق کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا پہلے بھی ایز اے صحافی یہی مشن ہے، تو یہ بھی ایک کار خیر میں آپ کا حصہ ڈر رہا ہے، آپ کے لیے بھی اعزاز ہے، اور ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری تقریب میں شرکت فرمائی۔ جی بالکل، یہ جو بھی الحمدللہ پروگرام چل رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ وہ اس کا بھی تھوڑا ویو باقاعدہ لگایا ہوا ہے دیوار پہ، جتنے بھی پروگرام آئندہ سالانہ جو پروگرام ہوگا اس کے لیے جی نیکسٹ بھی اور پچھلے بھی جتنے بھی چل رہے ہیں الحمدللہ اپنے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ممبران اپنی جیب سے چلا رہے ہیں، اور شادی کی جتنی بھی تقریبات ہوں گی نیکسٹ انشاءاللہ تعالی تادم مرگ، وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنی جیب سے ہی اس کو برداشت کریں گے، اور جو کوئی اس میں حصہ ڈالنا چاہے گا وہ ایز اے ممبر کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن ڈالے گا، کوئی احسان کر کے یا سیاسی کسی وابستگی سے ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ یہ بڑی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے جی، ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا اس طرح کے یہ معاملات جو ہے نا، یہ بڑی اچھی ان کو خراج تحسین کے قابل ہیں یہ سب۔ بلڈ بینک ہے ہمارا، فری میڈیکل کیمپ ہے، لائبریری ہے، اور ماہانہ راشن ہے، اس میں یہ جہیز بھی ہیں۔ اس میں پہلی دفعہ 4 بچیوں کو جہیز دیا گیا، پھر الحمدللہ 10 غالباً، اس کے بعد 12، اور ابھی الحمدللہ 11 بچیوں کو دیا جا رہا ہے۔ ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ویلفیئر فاؤنڈیشن کنگن پور تنظیم کا نام آپ نے دیا ہے، اس میں آپ کے کتنے عہدیداران ہیں؟ جتنے بھی ممبران ہیں ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، اور 95% جو اس کا فنڈ ہے وہ ہمارے ممبران خود برداشت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہر ممبر اپنی طاقت کے حساب سے فنڈ ڈالتا ہے۔ موسٹلی فنڈ ہمارا اپنا ذاتی جیب سے ہی ہوتا ہے، ذمہ دار گھرانے سے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، تو موٹیویشن بھی دیتے ہیں۔ جس طرح یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، ابھی یہ سن کے کئی لوگوں نے اناؤنس کیا ہے کہ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم جتنا بھی کر سکے پارٹیسپیٹ کریں گے، تو ابھی الحمدللہ اس کو مزید ہم نے توسیع دی ہے کہ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایئر اسی جگہ پہ یا جہاں بھی مشورہ ہوا یہ تقریب شادیوں میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے صرف جہیز دے دیتے تھے کہ بچوں کے خاندانوں کے نام، ان کے ورثاء کے نام لے کے ان کو یہ سامان پہنچا دیتے تھے، وہ آج کر لیں، وہ 10 دن بعد کر لیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہ ہوگا کہ ہم جو دن مقرر کریں گے اسی دن انشاءاللہ نکاح ہوگا، اسی دن شادی ہوگی، اور کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن اس تمام اخراجات کو خود برداشت کرے گی انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کی جو تنظیم ہے بالکل کوئی فنڈ نہیں لے رہی کسی سے، یہ آپ جتنا جو اخراجات ہیں تمام تر اخراجات آپ کے جو عہدیداران ہیں وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں؟ جی میں نے عرض کی ہے کہ 90 اور 95% جو اخراجات ہیں وہ جتنے بھی ممبران ہیں وہ خود برداشت کر رہے ہیں، اور بقیہ جو ہیں وہ اپنے اپنے جو تعلق ہیں، میں اپنے تعلق والوں سے لے کے یا سردار صاحب ہیں یہ اپنے تعلق والوں سے کسی کو یعنی دعوت دیتے ہیں، جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اپنی حسب توفیق وہ حصہ ڈال دیتا ہے۔ یہ جو آج کی تقریب ہے، اس تقریب کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں سے فنڈ حاصل کریں یا ان کو اپنی طرف مدعو کریں کہ آپ آئیں اور ہمیں فنڈ دیں، یہ دیکھیں ہم کیا، یہ دکھاوا نہیں ہے۔ اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بالکل آج کی جو تقریب ہے، یہ تقریب کا مقصد بالکل دکھاوا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو، اور ہر بحیثیت جو شخص ہے اس کا بھی دل کرے کہ میں خدمت خلق اس طرح کر سکتا ہوں۔ جی
جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام آج سے 13 برس پہلے شروع کیا تھا، جس کو ہم نے کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے سٹارٹ کیا ہے. اور الحمدللہ آج یہ تنظیم، یہ تحریک نہ صرف کنگن پور میں بلکہ اکثر مجھے چاروں صوبوں سے فون دوستوں کے آتے رہتے ہیں کہ یار وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور خود پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ الحمدللہ 2-4 دوسرے ممالک میں بھی میرے عزیز ہیں، انہوں نے چائنا سے، کینیڈا سے، یو کے سے، امریکہ سے ہمیں فنڈ بھیجے ہیں اور الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ نیکسٹ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ جی بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں کینیڈا، یو کے اور جتنے دوسرے ممالک سے بھی ان کو فنڈ انہوں نے مانگا نہیں، لیکن ان کے اپنے دل میں ایک خوف خدا ہے کہ ہم بھی جو انسانیت کی خدمت ہے جتنی ہو سکے وہ کرتے ہیں. اچھا آپ ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ ابھی آج ماشاءاللہ یہ 11 بچیوں کو آپ جہیز کا سامان تقسیم کر رہے ہیں، یہ آپ کیسے کریں گے؟ یہ جو مستحق خاندان ہے، مستحق بچیاں ہیں، ان کو آپ نومینیٹ کیسے کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے. پہلے پورے سال یہ ورک ہوتا رہتا ہے علاقے میں. میرے پاس میرے گاؤں میں جو غربا ہیں، مساکین ہیں، میں ان کے نام 2 4 10 کمیٹی کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سردار صاحب کے پاس ہیں، آپ کے گرد و نواح میں ہے. اسی طرح ممبران جتنے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے سے، کنگن پور سے یا کنگن پور کے نواح سے درخواستیں اس کمیٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں. یعنی کہ درخواست، باقاعدہ درخواست کے ساتھ اس کو آپ جو ہے نا نامینیٹ کرتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹ. تو پھر اگر 10 کا سامان ہے، 15 گھروں کے لیے سامان ہے، درخواستیں 50 آ گئی ہیں یا 100 آ گئی ہیں، تو پھر یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس میں 3 یا 4 یا 5 ممبران جو ہیں وہ خود گھر گھر جا کے ان بندوں کی یعنی ان سے ہٹ کے، جن لوگوں نے ان کو پیش کیا ہوتا ہے ان سے ہٹ کے اس علاقے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مالی وسائل کیا ہیں، ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے، ذاتی گھر ہے، کاروبار ہے یا کیا. اگر ان میں پھر وہ موازنہ کرتے ہیں، جو زیادہ مستحق ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ان میں سے 10 چھانٹ کے پھر وہ الحمدللہ ان کو سامنے بھی نہیں لایا جاتا، تو پھر ان کے شناختی کارڈ وغیرہ لے کے تو وہ کمیٹی فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ مستحق ہیں اور یہ جلد شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو الحمدللہ اس طرح پھر اناؤنس کر کے ان کو دے دیا جاتا ہے. جی ناظرین، ان جو غربا افراد خاندان ہیں ان کی سے نفس مجروح نہ ہو اس لیے ان کو سامنے بھی نہیں لایا جاتا. یہ بہت اچھی کاوش ہے ان کی کہ جو مستحق خاندان ہے یہ اس کی خدمت بھی کرتے ہیں اور کسی کو علم بھی نہیں ہوتا. اچھا اس دفعہ اس سال کتنی درخواستیں آپ کے پاس آئی تھی جن میں سے آپ نے یہ 11 جو خاندان ہیں ان کو آپ نے چنا ہے؟ میرے خیال میں کوئی 100 کے لگ بھگ ہی تقریباً 83 کہہ رہے ہیں، 83 تھے. اس میں سے ہے تو مشکل کام، لیکن الحمدللہ یہ جو بندہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کرے گا، وہ جب فیصلہ کرے گا تو خوف خدا اس کے دل میں ہوگا. تو جو بھی ڈیسیجن لیا گیا ہے ان 83 لوگوں میں جو زیادہ مستحق لوگ تھے، زیادہ مسکین تھے، جن کے پاس وسائل نہیں تھے اپنی بیٹیوں کو ان کا نکاح کر سکیں، ان کو اگلے گھر رخصت کر سکیں، تو ان کو چن کے ان پہ محنت کر کے الحمدللہ دوستوں نے محنت کی ہے اور صحیح اقدار تک ان کا حق پہنچا رہے. تنظیم کوئی چھوٹی موٹی تنظیم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کسی کے دوسرے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھا. اصل جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ اپنے اخراجات اپنی جیب سے تمام تر کر رہے ہیں، اپریشیٹ کے قابل ہیں اور میں بھی اپنی طرف سے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں.